जामशोरों के करीब ट्रक ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरा। हादसे में 13 अफराद जान से गए, 31 अफराद जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। ट्रक में खवातीन और बच्चे भी सवार थे। SSP जामशोरों जफर सिद्दीक झांगा के मुताबिक ट्रक ब्रेक फेल होने के बायस खाई में गिरा। ट्रक बलूचिस्तान के इलाके दरीजी से बदीन जा रहा था। हादसे में जांबाग अफराद का ताल्लुक बदीन के गांव राजू खानी से है। वज़ीर आला सिंध का हादसे में 13 कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा कोली बरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर हैदराबाद से हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर दी। घोटकी में कानपुर महर के करीब कोराई बरादरी पर मुसल्लह अफराद का हमला, 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। 2 थानों में हदबंदी के तनाज़े के बायस पुलिस जाबकुआ पर ना पहुंची। SHO कानपुर महर के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। ये अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी को जो है वो इतराज़ात हैं। ये जुलाई की जो मीटिंग है वो एक मशावरती इजलास ही था और ये इसके ऊपर मशावरती हो रही थी। इस वक्त भी ये उसी फेज में है। कौमी सतह के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर कौमी कंसेंसस के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। नहरों की मंजूरी नहीं दी, एतराज क्यों किया जा रहा है? सिंध में कुछ लोगों ने माहौल सख्त करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं। वज़ीर आज़म की तुर्की से वापसी के बाद नहरों के मामले पर पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इत्तेफाक राय हो जाए तो CCI इजलास भी बुला लेंगे। प्री मीटिंग होनी चाहिए क्योंकि तकनीकी मामला है। इल्ज़ाम गलत है कि सिंध को बंजर बनाना चाहते हैं। सईद गनी बोले आइन का हुक्म है, CCI इजलास हर 3 माह बाद बुलाना है। ये क्या बात हुई कि जब इत्तेफाक होगा तो CCI का इजलास बुलाया जाएगा। निगरान दौर में एक्निक से 6 कनाल्स की मंजूरी ली गई। हमारी हुकूमत ने खतूत लिखे, हर फोरम पर आवाज़ उठाई। राना सना का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से फिर राब्ता। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। हर सूबे के जो वसाइल हैं उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कानून मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है। नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि मुत्तफक कराया। मौलाना फजलुर रहमान ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी। कहते हैं सिंध के लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। हुक्मरानों ने कालाबाग के बाद नहरों का मामला भी मुतनाज़ कर दिया। नहरों का मामला इत्तफाक राय से हल किया जाए। JUI ने मिनरल्स का कानून भी मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी PTI का विजन करार दे दिया। कहा बानी से मुलाकात की देर है, उनके हुक्म पर बिल पास होगा। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले विफाक या किसी को सूबे का कोई इख्तियार नहीं दिया। 250 अरब बचाए, ये पैसा गबन हो रहा था, लोग खा रहे थे। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर एतमाद में न लेने का शिकवा। सवाल किया बताया जाए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला? मुज़ाकरात में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बात स्पीकर साहब ने बड़ी क्लियर की, इस बिल को खान साहब जब फैसला करेंगे तो तभी जाके हमारे स्पीकर साहब ने ये बताया कि तभी जाके जो है इसको हम कंसिडरेशन पे लेंगे। KP असेंबली में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर ब्रीफिंग बेनतीजा खत्म। स्पीकर ने बिल को बानी PTI की इजाजत से मशरूत करके ब्रीफिंग खत्म की। बेशतर अरकान गैर हाजिर, हुकूमती अरकान का भी बिल पर इख्तिलाफ। महकमा मादनियात के हुकाम ज़म अजला के अरकान को मुतमईन ना कर सके। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं। वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत कभी अपने इख्तियारात विफाक को नहीं देंगे। UAE के नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान के एजाज़ में दफ्तर ख़ारजा में इस्तकबाल लिया। इसाक़दार ने अमाराती हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में मफामती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। शेख अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान दिल के करीब है, यहाँ आकर खुशी भी। पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, लॉजिस्टिक शोबों में ताल्लुकात चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार ने कहा दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं।
پاکستان اور امارات بہت سے منصوبوں پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات چین اور امریکہ کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ سب سے زیادہ سرمایہ بھجوانے والے اوورسیز پاکستانی کو سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانی سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں بھرپور شرکت حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اوورسیز پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس کا حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت کے اعتراف میں بڑا پیکیج دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اعلان کردہ سہولتوں سے متعلق پیش رفت حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منی نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر ترکیہ روانہ ہوں گے۔ ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گندم کاشتکاروں کے لیے پیکج کا اعلان۔ 110 ارب روپے پیکج کی منظوری کے بعد کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 ملیں گے۔ فلاور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنایا جائے گا۔ بینک آف پنجاب کو 100 روپے کے کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا میں 2 انٹیلیجنس بیس آپریشن، 6 خوارج جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں کارروائی، 5 خوارج مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن میں خارجی ذبیح اللہ عرف ذاکران ہلاک ہوا۔ دہشت گرد فورسز اور بے گناہ شہریوں کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ سی ٹی ڈی اور میاں والی پولیس کا مکڑوال میں آپریشن، 10 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ پنجاب پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 1 شخص زخمی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں دہشت گردوں کے انسداد پولیو ٹیم پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک، دیگر فرار۔ دہشت گرد کے قبضے سے SMG، راکٹ لانچر اور 2 شناختی کارڈ، 3 ATM کارڈ اور موبائل فون برآمد۔ وزیر اعظم کی پولیس سیکیورٹی ٹیم پر حملے کی مذمت کا انسداد پولیو مہم کے تحفظ پر مامور اہلکاروں پر حملہ کرنے والے انسانیت اور قوم کے دشمن۔ پلیٹ فارم ہم تشکیل دے رہے ہیں مجلس اتحاد امت کے نام سے۔ 27 اپریل کو لاہور مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوگا، مظاہرہ بھی ہوگا۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، سیاسی صورتحال، مسئلہ فلسطین پر گفتگو، غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ مجلس اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم بنانے پر اتفاق۔ 27 اپریل کو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا، تمام جماعتوں کی دعوت دی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں فلاں کیوں نہیں گیا، فضل الرحمان کیوں نہیں گیا، جہاد میں سیاسی اور مالی طور پر بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، مولانا سے تمام اوپر بات ہوئی، مسئلہ فلسطین سر فہرست تھا، نیا الیکشن ہمارا مطالبہ نہیں، فارم 45 پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ اسکول اور کالج کے اساتذہ نے آج بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اساتذہ نئے چیئرمین تعلیمی بورڈ کی تقرری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امتحانات میں تاخیر سے میڈیکل کالجز کے داخلے متاثر ہونے کا خدشہ۔ عمران خان صاحب نہ ڈیل میں مانتے ہیں نہ ڈھیل میں مانتے ہیں۔ ان کے اپنے بچوں سے 2 مہینے سے بات نہیں ہوئی، تقریباً 3 مہینے سے ان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی۔ حضرات کو بھی بہت سارے ان کو نہیں دی جا رہی، فیملی ممبرز کی مہینے ڈیٹ سے نہیں ملاقات ہوئی۔ بانی PTI ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈھیل، ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں، بانی سے 3 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔
الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت آج کرے گا. کاز لسٹ جاری کر دی گئی. الیکشن کمیشن کا بیشر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس, اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاروں کو بھی نوٹس جاری کر دیا. لاہور میں ڈاکٹرز پر پولیس تشدد کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا پنجاب میں احتجاج. ساہیوال میں ٹیچنگ اسپتال کی او پی ڈی بند. ملتان میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہڑتال. حکومت کے خلاف نعرے لگائے. فیصل آباد میں بھی ینگ ڈاکٹرز نے او پی ڈیز میں کام بند کر دیا. او پی ڈیز بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا. گورنر سندھ سے گورنر کربلا ناصف جاسم الخطابی کی ملاقات. تجارت اور سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. کامران ٹسوری نے ایس آئی ایف سی کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت کے بارے میں بتایا. گورنر کربلا نے تجارتی وفد کے ساتھ دورہ کراچی کی دعوت قبول کر لی. کامران ٹسوری نے زائرین کے سہولت کے لیے اقدامات کو سراہا. ناصف جاسم نے بتایا پاکستانیوں کے لیے کربلا میں مختلف شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع دستیاب ہیں. نجی فضائی کمپنی کا ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان. سول ایویشن نے اجازت دے دی. نجی کمپنی جدید پائپر سینیکا طیارہ ایمبولینس طیارہ سروس کے لیے استعمال کرے گا. دوسرا طیارہ بھی جلد فلیٹ میں شامل ہوگا. ایئر ایمبولینس سے مریضوں کو ملک کے کسی بھی ایئرپورٹ سے منتقل کیا جا سکے گا. پرائیویٹ حج آپریٹر سعودی حکومت کے نئے نظام کو سمجھ نہیں سکے. وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا ہے عازمین حج کے انتظامات کے لیے 14 فروری کی ڈیڈ لائن میں توسیع بھی کی گئی تھی. جن کمپنیز نے وقت پر رقوم بھیج دی انہیں اجازت مل گئی. پہلے 13,000 اور وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر مزید 10,000 افراد کو اجازت ملی. پاکستان میں غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری. 20 اپریل کو 3,387 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا. اب تک مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,79,486 تک پہنچ گئی. امن کے داعی، جنگ کے مخالف، مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے حامی، کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. سینٹ پیٹر اسکوائر کی گھنٹی بجا کر پوپ کی موت کی اطلاع دی گئی. پیرس کے تاریخی نوٹر ڈیم چرچ میں بھی بیل بجا کر شوق کا اعلان. ویٹیکن سٹی میں عوام کا ہجوم امڑ آیا. چرچ کے باہر پھولوں کے ڈھیر لگ گیا. پوپ فرانسس نمونیا اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے. وہ ویٹیکن سے باہر دفن ہونے والے پہلے پوپ ہوں گے. اپنے آخری پیغام میں بھی پوپ نے غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کی تھی. 80 سال سے کم 138 کارڈینلز نئے پیشوا کا چناؤ کریں گے. 2/3 اکثریت حاصل کرنے والا دنیا نیا پوپ منتخب ہوتا ہے. اطلاع چمنی سے سفید دھواں خارج کر کے دی جاتی ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پوپ فرانسس کی وفات پر افسوس کا اظہار. صدر آصف علی زرداری نے کہا پوپ فرانسس امن اور انصاف کے توانا آواز تھے. دنیا بھر میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کاوشوں کو یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا پوپ فرانسس کی قیادت میں کیتھولک چرچ نے دنیا بھر میں محبت کا پیغام عام کیا. ان کا طرز عمل تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ رہا. پوپ فرانسس نے گزشتہ روز ایسٹر پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا بیان دیا. ان کا انسانی حقوق کی پامالی روکنے کا بیان انسانیت کی محبت سے بھرپور شخصیت کی عکاسی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار. کہا فلسطین کے مسئلے پر پوپ فرانسس کے اصولی موقف کو اقوام عالم میں سراہا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پوپ فرانسس عالمی امن، بین المذاہب ہم آہنگی اور ہمدردی کے داعی تھے. پاکستان دکھ کی گھڑی میں مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے. غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا. قابض فورسز نے مزید 39 فلسطینی شہید کر دی. 60 سے زائد زخمی. پناہ گزین کیمپ پر حملے جاری. رفح اور خان یونس میں سیف زونز پر بھی اسرائیلی جارحیت محفوظ نہ رہی. اسرائیل نے 2 مارچ سے غزہ میں خوراک اور طبی امداد روک رکھی ہے. 20 لاکھ افراد بھوک اور محاصرے کی زد میں ہیں. غزائی بحران شدت اختیار کر گیا. 2 لاکھ سے زائد زخمیوں کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 51,240 ہو گئی.
دنیا بھر کے ملک امریکہ سے تجارتی معاہدے نہ کریں، چین نے خبردار کر دیا۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے ٹرمپ ٹیرف پر نرمی کے بدلے بیجنگ سے تجارت محدود کرنے والے ملکوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ٹیرف سے استثنا لینے والے ملک اپنی قیمت نہ لگائیں، عزت کمائیں۔ چین کا امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈیلیوری لینے سے انکار۔ بوئنگ میکس 737 چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا۔ چین نے امریکی طیارہ کمپنی کے پارٹس خریدنے پر بھی پابندی لگا دی۔ پی ایس ایل کا سنسنیخیز ٹاکرا کراچی کنگز کے نام۔ مشکل وکٹ پر کراچی کے شیروں نے 148 رنز کا ہدف 3 گیندوں کا 2 وکٹوں سے حاصل کیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر نے 7 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ خوشدل شاہ 23 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ اسد علی نے وننگ شاٹ کھیلا۔ پشاور زلمی کی طرف سے کپتان بابر اعظم نے 46 اور حارث نے 28 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ اور عباس آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر خوشدل شاہ پلیئر آف دی میچ قرار۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی کنگز کے 2 قیمتی پوائنٹ حاصل کر لیے، ٹاپ 4 میں جانے کا راستہ آسان ہو گیا۔ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا پشاور زلمی کے لیے بہت اچھا ہے کہ بابر اعظم فارم میں آ گئے۔ کامران اکمل نے خوشدل شاہ اور عباس کی بالنگ کو سراہا، بولے مشکل صورتحال میں کنگز نے اچھا کام بیک کیا۔ شرمیلا فاروقی بنی مہمان، سامنا کیا وسیم مردانی کے معصومانہ سوالات کا۔ مصطفیٰ چودھری نے بنے رانا ثناء اللہ، عادل نے چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیری۔